اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج انشاءاللہ تعالی ہم نماز کے بارے میں پڑھیں گے اور ہم پریکٹیکلی انشاءاللہ ساتھ ساتھ نماز کو پڑھیں گے تاکہ نماز کے جو حروف ہیں اور نماز کے جو الفاظ ہیں وہ ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور پھر اچھے طریقے سے ان کو ادا کر سکیں، اور پھر اس کے ذریعے ہم اپنی جو روز مرہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کو احسن طریقے سے ادا کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ چلے ہم مل کر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے ثنا، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم وبحمدک، وبحمدک وتبارک اسمک، وتبارک اسمک وتعالی جدک، وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ولا الہ غیرک۔ اب اس کو انشاءاللہ ہم ایک دفعہ اکٹھے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ٹھیک ہو گیا جی، ماشاءاللہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے وتعالی جدو کا پڑھنا ہے، اس کو ہم نے وتعالی جدو کا نہیں پڑھنا۔ یہ ایک کامن مسٹیک ہے جو اکثر ہو جاتی ہے جب ہم جلدی میں پڑھ رہے ہو یا پھر اس کا صحیح طرح میں علم نہ ہو۔ اسی طرح اس میں وتبارک اسمک کو وتبارک اسمک، یہ غلطی ہو سکتی ہے، یعنی کہ بلا وجہ اس کو ہم نے لمبا نہیں کرنا۔ ایک چیز یہ سمجھ لیں۔ اچھا، اب اس کا ہم انشاءاللہ ایک ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ علم میں بھی اضافہ ہو جائے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ ترجمہ ہے جی، اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور خوبیوں والی، اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تیری شان اونچی ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ آگے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ثنا کے بعد جیسے کہ آپ جانتے ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، ہم اس کو بھی انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تعوذ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بسم اللہ ہم نے پڑھی ہے اس کو کہتے ہیں تسمیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ۔ تسمیہ۔ اب اس کا ہم ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تعوذ کا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اب تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ بخشش کرنے والے مہربان کی۔ ٹھیک ہے جی؟ اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد آپ جانتے ہیں کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کی بھی بھرپور قسم کی پریکٹس کریں گے، ہم مل کر پڑھیں گے۔ اس سے جو ہماری اغلاط ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی، اور ہمارے سامعین جو سن رہے ہیں اگر وہ اس کو سنیں اور وہ ساتھ ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ ان کی جو اغلاط ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آمین۔
ٹھیک ہے جی، آپ نے اس کو بڑے احسن طریقے سے ساتھ ساتھ پڑھ لیا. خدا نخواستہ کوئی غلطی کوتاہی آپ نے خود بھی محسوس کر لی ہوگی، اس کو ٹھیک کر لیں گے، اور ہمارے سامعین جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی اس کا یقیناً فائدہ ہو رہا ہوگا، اور اغلا جو اس میں موجود ہے وہ بھی اس کو ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ. سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ بھی انشاءاللہ آپ سماعت فرما لیں، صرف سن لیں آپ تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے اور آپ کو پتہ لگے کہ ہم نماز میں کیا چیز پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. سب تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پروردگار ہے، مہربان ہے، رحم والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے، اور نہ گمراہوں کا. الہی قبول فرما، الہی قبول فرما. سورۃ الفاتحہ ہم نے پڑھ لی الحمدللہ، آپ حضرات نے ساتھ ساتھ پڑھ لی. اس کے بعد ہم کوئی بھی صورت عام طور پر پڑھتے ہیں، آپ جانتے ہیں آپ حضرات ماشاءاللہ آپ میں سے بعض حافظ بھی ہیں، حافظ بن بھی رہے ہیں، کہ ہم کوئی بھی صورت اس میں پڑھتے ہیں، اور اس وقت ہم چونکہ سامعین کو سامنے رکھ کر پڑھیں گے تو ہم کوئی آسان صورت پڑھیں گے، اور انشاءاللہ سب سے آسان سورۃ الاخلاص ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. قل هو اللہ احد قل هو الله أحد اللہ الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ولم يكن له كفوا أحد. اس کا ترجمہ بھی ایک دفعہ ہم پڑھ لیتے ہیں. کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی سے جنا گیا، اور نہ کوئی بھی اس کا ہمسر ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی ہمارے پاس ترجمہ بھی آ گیا، اور ہم نے اسی طرح ہم نے اس کی پریکٹس بھی کر لی. آپ جانتے ہیں اس کے بعد ہم تکبیر کہتے ہیں، اور اسی طرح پھر اس کے بعد ہم کچھ ارکان ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ ان ارکان میں کیا کیا پڑھنا ہے، ان ارکان کو ادا کرتے ہوئے کیا کیا ادا کرنا ہے، اس کی پریکٹس بھی انشاءاللہ ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. سورت پڑھنے کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہوئے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر. الله أكبر. اور پھر رکوع میں 3 دفعہ ہم کچھ پڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے سبحان ربی العظیم. سبحان ربي العظيم. 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربي العظيم. سبحان ربی العظیم. سبحان ربي العظيم. اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ تسمیع، یعنی سمع اللہ لمن حمیدہ. سمع الله لمن حمده. ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں ہم ادا کرتے ہیں. اب اس کا ہم ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ہم نے سب سے پہلے کہا اللہ اکبر، یعنی تکبیر ادا کی، اس کا ترجمہ ہے اللہ بہت بڑا ہے. اس کے بعد ہم نے سبحان ربی العظیم کہا، تو اس کا ترجمہ ہے پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا. اس کے بعد ہم نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہا ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی. ٹھیک ہے جی، یہ ہم نماز میں عام طور پر ادا کرتے ہیں. اس کے بعد ہم تحمید کہتے ہیں، یعنی کہ رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد. کیا کہتے ہیں؟ ربنا لك الحمد. اور پھر اس کے بعد تکبیر، اللہ اکبر. الله أكبر. تکبیر کہتے ہوئے ہم سجدے میں جاتے ہیں، اور سجدے میں جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربي الأعلى. اللہ اکبر. الله أكبر. یہ ہم ادا کرتے ہیں. اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے تشہد کا، کہ ہم التحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، سلام پھرتے ہیں. اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی اس کو پڑھیں گے. آج کے سبق کی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی جی ماشاءاللہ. اس کی آپ نے پریکٹس بھی کرنی ہے. اور ابھی جو ہم نے آخر میں چند جو ہمیں ابھی ادا کی ہیں اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تحمید کا، تکبیر کا. ہاں جی، اسی سجدے میں جو پڑھ رہے ہیں اس کا. تحمید کا جو ہم نے ترجمہ پڑھا ہے وہ ہے اے ہمارے پروردگار تیرے لیے تمام تعریف ہے،
پھر ہم نے کہا اللہ اکبر، ترجمہ ہے اللہ بہت بڑا ہے، اور جو ہم سجدے میں ادا کر رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، اس کا مطلب ہے پاک ہے میرے پروردگار، بڑی عالی شان۔ اسی طرح اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو بچوں آج ہم نے نماز کا تقریباً آدھا حصہ بڑے آسان طریقے سے پڑھ لیا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس کی پریکٹس بھی کیجیے گا، جس طرح ہم نے آج پڑھا ہے خود سے اس طرح پڑھیں، ہر نماز میں اس طرح پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو نماز پڑھنے کا بہت فائدہ بھی ہوگا، بہت مزہ بھی آئے گا، اور انشاءاللہ اس کے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات، نیکیاں بھی بہت ملیں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں ہم آگے کا مرحلہ پڑھیں گے، تب تک کے لیے ہم انشاءاللہ کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔